اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 2، آیت نمبر، سورہ البقرہ، آیت نمبر 199۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم صفت کا ذکر ہے، اس لیے ہم اس آیت کو بھی اللہ کی بخشش کی آیتوں میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، افیدو تم پلٹو، من حیثو جہاں سے، افادا پلٹتے ہیں، الناسو لوگ، وستغفروا اور بخشش مانگو، اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی بخشش کا ذکر ہے کہ بخشش مانگو، اور غفور الرحیم صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد دلائی کہ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، تمہیں بخش دے گا۔ یہاں پر کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے دیکھتے ہیں۔ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، وہاں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ پھر تم وہاں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے۔ یہ حج کی آیت ہے۔ وہ خود کو کعبے کا متولی کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کعبہ کی کسٹڈی کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ تو اس کا انہیں بہت زیادہ غرور تھا۔ کس کو؟ قریش مکہ۔ مکہ کے جو قریش تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کو بہت زیادہ غرور تھا۔ وہ اپنے آپ کو کعبے کا متولی کہتے تھے، جس کا انہیں بہت پراؤڈ ہو گیا تھا کہ، اور حج تو ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حج تو چلا ہی آ رہا تھا، لیکن حج کی صورتیں چینج ہو گئی تھیں۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ سب کے لیے احکام ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں حج ہوتا ہے، یعنی ہم ہوسٹ ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ سارے رولز نہیں ہیں حج کے جو دوسروں کے لیے ہیں۔ حج میں سب عرفات جاتے، تو یہ نہیں جاتے۔ خاص حج کا دن کیا ہوتا ہے؟ عرفات کا۔ لیکن یہ کیا کرتے؟ قریش مکہ حج میں عرفات نہیں جاتے، اور کیا کہتے؟ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ حدود حرم سے باہر ہے، اور مزدلفہ جا کر وہیں سے لوٹ آتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، حج کے احکامات سب کے لیے برابر ہیں۔ جہاں سے سب لوٹ کر آتے ہیں، یعنی عرفات سے، تم بھی وہاں سے لوٹ کر آؤ۔ اسلام میں کاسٹ سسٹم نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس کعبہ ہے تو تم صرف یہیں سے لوٹ کر آ جاؤ، عرفات ہی نہیں جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ جو حج کے رول سب کے لیے ہیں، وہ تمہارے لیے بھی ہیں۔ اللہ سے خوب بخشش مانگو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابھی تک جو کچھ بھی ہو گیا ہے، جو بھی گناہ ہو گیا ہے، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ ایک تو تم پر بخشش بھی کرے گا، اور تمہارے گناہ معاف کر کے تم پر رحم بھی کرے گا۔ حج میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خوب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ ایک اور آیت تھی۔ پھر ہم دیکھیں گے آیت نمبر 218۔ اس میں بھی اللہ کی غفور الرحیم صفت آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے۔ اب یہاں پر ان الذین آمنو کہہ کر بات کی جا رہی ہے، تو حکم ہے اللہ کا، والذین اور وہ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ دو کام کا ذکر ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کون سے دو کام کیے؟ ہجرت کی اور جہاد کیا۔ ہجرت یعنی مکہ سے وہ مدینہ گئے، اور پھر بعد میں انہوں نے اللہ کے راستے میں جنگیں بھی لڑیں، جہاد بھی کیا، جد و جہد بھی کی۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یرجونا جو امید رکھتے ہیں،
رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم کرے گا۔ واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو کیا کام کرنا ہوگا، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے اولئک یرجون، وہ امید رکھتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی۔ تو اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو ہمیں کیا کام کرنے ہوں گے، وہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے، سچے دل سے، دل، زبان اور اعضاء، یعنی ایمان لانے کے بعد اسے ظاہر بھی کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری بھی کرنا ہے، نماز، روزہ، جو بھی اللہ کے جو ارکان، جو جتنی بھی عبادت کے طریقے ہیں انہیں بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کس کا ذکر ہے، ہجرت اور جہاد، ان دو چیزوں کا ذکر ہے۔ تو ہجرت کیا ہوتی ہے، خراب ماحول کو چھوڑ کر آپ اچھے ماحول میں آتے ہیں تو اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ اب اس زمانے کی ہجرت تو اسی زمانے تک تھی کہ لوگ مکہ سے مدینہ پہنچے تھے ہجرت کر کے۔ اب جو اس زمانے کی ہجرت کیا ہے، اب غلط ماحول، غلط ہر چیز کو چھوڑ کر اگر آپ صحیح دین پر آ جاتے ہیں، اپنا پرانا سب چھوڑ دیتے ہیں، جو بھی گناہ ہے، جو بھی ایسے دوست ہیں جو آپ کو گناہ پر آمادہ کرتے تھے، ان سب وہ جگہ جہاں پر گناہ بہت زیادہ ہو، اس جگہ کو چھوڑ کر اگر آپ کسی دوسری جگہ جاتے ہیں یا اس ماحول کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، تو وہ ہجرت کہلائے گی۔ اور جہاد کیا ہوگا، جہاد یعنی جد و جہد کرنا۔ اب جہاد میں صرف قتال نہیں ہے، قتال کا مطلب ہوتا ہے فائٹ کرنا، جنگ لڑنا، تلوار سے لڑنا، وہ نہیں ہے۔ جہاد جو ہوتا ہے وہ علم سے بھی ہوتا ہے، کہ علم حاصل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس جد و جہد کرنا اللہ کے راستے میں۔ تو اگر یہ دو کام اگر آپ کریں گے اللہ کے راستے میں تو آپ امیدوار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی کوششیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ جو لوگ، پہلی بات ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، یہ لوگ امید کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت انہیں ملے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ نیکی کے کام کیا ہیں، ہم کیا کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی۔ پہلا، ہجرت، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ دوسرا، یہاں کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، جہاد کا۔ تو جہاد کا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاد کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں کو ہر وقت کفار کے مقابلے میں ہتھیار رکھنے کا حکم ہے، تاکہ کفار مسلمانوں سے ڈرتے رہیں۔ یعنی اس زمانے میں جتنے بھی مسلمان تھے ان کو جو جہاد کے حکم دیے تھے، تو اس میں جب جہاد فرض کر دیا تھا کہ ہاں اب تم لڑ سکتے ہو، تو کیا تھا کہ اپنے پاس ہتھیار رکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ جہاد کا حکم دیا ہے۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں فرمایا، اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑے ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو۔ یعنی اب گھوڑوں کی چھاونیاں، یعنی جگہ جگہ تمہاری جو آرمی ٹروپس ہیں وہ ہونے چاہیے، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، تاکہ لوگ تم سے ڈریں کہ ہاں تمہارے اندر بھی پاور ہے، تم بھی لڑ سکتے ہو۔ ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں اب
ابھی تم نہیں جانتے. یعنی اس سے کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے دوسروں پر خوف ہوگا، ایک تو تمہارے دشمنوں پر، اور ایسے دشمن جن کو ابھی تم نہیں جانتے، مگر اللہ انہیں جانتا ہے. کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اور تمہارے کون سے دشمن ہیں، تم انہیں ابھی نہیں جانتے. اور اللہ کے راستے میں تم جو خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. سورہ انفال آیت نمبر 60. اس میں اس طرح سے جہاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ساتھ ہی مال خرچ کرنے کے لیے بھی کہا مسلمانوں سے. ایک تو تیار رہنے کے لیے کہا کفار کے مقابلے میں، دوسرا مال خرچ کرنے کے لیے، کیونکہ جب ہم یہ اس طرح کی چھاؤنی بنائیں گے یا کچھ کریں گے تو مسلمانوں کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں پیسہ بھی خرچ کرو. پھر اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 85 میں فرمایا جہاد کے لیے دوسرے مسلمانوں کو بھی اکسانے کا حکم دیا گیا. یعنی خود اکیلے نہیں، دوسرے مسلمان جو ہیں ان کو بھی تیار کرو کہ وہ بھی لڑیں. جو زمانہ تھا وہ اتنا خوف کا زمانہ تھا کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ آ گئے تھے تو ان کو ہر وقت خوف رہتا تھا کہ کہیں یہاں سے اٹیک ہو جائے گا، کبھی ادھر سے ہو جائے گا، تو وہ پوری پوری رات جاگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں نازل کیں جس سے ان کو سکون دیا اور انہیں بتایا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے مقابلہ کرنا چاہیے اپنے دشمنوں کا. اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فرمایا مومنوں کو جنگ پر ابھارو. نبی سے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو دوسرے مسلمان ہیں ان کو بھی جنگ کے لیے ابھارو. اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یعنی 20 آدمی اگر تمہارے بہت اسٹرانگ ہوں گے، اور ثابت قدم کا مطلب جو بھاگیں گے نہیں، جو ڈریں گے نہیں، ثابت قدم ہوں گے، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. یعنی وہ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے پھر کہ 200 کو ہرا سکتے ہوں گے. اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر انہیں اتنی طاقت دے گا کہ 100 جو ہوں گے وہ 1000 پر بھاری پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. کافر ایسے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور یہ جو مسلمان ہیں اگر یہ ثابت قدم رہے تو یہ اتنے لوگوں پر بھاری ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد سورہ توبہ میں بھی ذکر آیا ہے اس چیز کا، جہاد کا. 111 آیت میں اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بدلہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اپنے مال اور اپنی جان سے اگر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جنت ہے. اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے. وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. تو ایسے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، جس کے نتیجے میں مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں. جب اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مر بھی جاتے ہیں اور مارتے بھی ہیں. یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے. یعنی تورات اور انجیل میں بھی اس طرح سے ذکر ہے اس چیز کا، اور قرآن میں بھی. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں لڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت لکھی ہے. لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. یعنی یہ بہت زیادہ بڑی زبردست کامیابی کیا ہے؟ جنت ہے. کہ اگر ہم مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے تو اس کے بدلے میں جنت ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کے لیے 4 خوشخبریاں دی ہیں. کیا؟ پہلی کیا ہے؟ دردناک عذاب سے نجات، کہ ان کو جو دردناک عذاب ہے جہنم کا وہ نہیں ملے گا. دوسرا، ان کی گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، جو ان کے گناہ ہیں ان کو بخش دیا جائے گا. تیسرا، جنت میں داخلہ ملے گا انہیں. اور چوتھا، جنت میں بہترین گھر کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ یہ ہمیں سورہ صف کی آیت نمبر 8 سے 12 تک میں پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، یعنی دین اسلام کو، اور اللہ اپنے نور کو کلام تک پہنچانے والا ہے، چاہے کافر برا مانے۔ پھر آیت نمبر 9، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے، چاہے مشرکین ناخوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ہاتھ کیا بھیجا؟ سچا دین اور ہدایت۔ ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، سچا دین اسلام بھیجا تاکہ وہ تمام مذاہب پر غالب کر دے، یعنی جتنے بھی مذہب ہیں ان سب پر جو غالب اسلام آ جائے، چاہے پھر مشرکین کو اچھا نہ لگے۔ پھر آیت نمبر 10 میں، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ دردناک عذاب سے بچانے کے لیے کیا تجارت کرو اللہ سے، کیا بزنس کرو؟ آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے جو ہم نے آیت میں شروع میں پڑھا تھا، سورہ بقرہ کی آیت میں، ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اگر تمہیں علم ہو اس چیز کا تو یہ کام پہلا کیا ہے؟ اللہ اور رسول پر ایمان لانا، اور دوسرا اپنے مال اور اپنے جانوں سے جہاد کرنا اپنے اللہ کے راستے میں۔ اس سے کیا ہوگا؟ نیکسٹ آیت میں بتایا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں اور جنت عدن میں ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور رسول پر ایمان لانا ہے، اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ جہاد میں حصہ نہ لینے والا یا جہاد میں شرکت کی تمنا نہ کرنے والا حالت نفاق میں مرتا ہے۔ اب یہ جو جہاد کی جتنی بھی ہم باتیں پڑھ رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر مصیبت تھی، اور چاروں طرف سے کافر حملہ، بس ان کو ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ کوئی حملہ کر دے گا۔ اور جنگ احزاب میں تو یہی ہوا، جتنے بھی قبائل تھے آس پاس کے سب نے ایک ساتھ مدینے پر اٹیک کیا تھا۔ جنگ احزاب، احزاب کا مطلب ہی ہوتا ہے گروپس، یعنی اتنے سارے گروپس نے مل کر اٹیک کیا تھا مسلمانوں پر۔ تو اس لیے ان کو اتنا زیادہ یہ سب جہاد کی آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ ان کو ابھارا جا رہا ہے کہ اگر تم اس طرح سے اللہ کے راستے میں لڑتے ہو اپنے مال اور اپنی جان دے کر، تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اب آج کل کے زمانے میں کیا ہے؟ آج کل کے زمانے میں اللہ کے ہم دین کو کس طرح سے پھیلا سکتے ہیں؟ علم سے پھیلا سکتے ہیں۔ آج کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ جہالت ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے ہم دین سے بہت دور ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے لیکن وہ صرف رکھا ہوا ہے۔ ہمیں سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دیکھیے، جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارا مال بھی لگتا ہے اس میں۔ جب ہم کسی کو کوئی چیز خرید کر، ہدیہ کر کر کسی کو دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مال بھی لگتا ہے، اور پھر جب ہم جا کے کسی کو بتاتے ہیں تو ہماری جان بھی لگتی ہے، یعنی ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اپنی دنیا کو روک کے وہ کام کرتے ہیں۔ ہم جسے پڑھنے جا رہے ہیں ہم، یا کسی کو پڑھانے جا رہے ہیں، تو ہم اپنا مال اور جان دونوں دے رہے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں آپ دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جنت میں خوبصورت گھر ہے، اور گناہوں کی بخشش ہے، اور کتنے سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ ایمان، ہجرت اور جہاد، اور جہاد بھی کس سے؟ مال اور جان سے۔ اب جو جہاد میں حصہ نہیں لیتے، اب بہت سارے مسلمان ایسے تھے مدینے میں جو منافق تھے، ان کے دل میں جو تھا وہ اسلام نہیں تھا، وہ اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے۔ یا ابھی بھی دیکھیں بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کو صرف اپنی دنیا سے مطلب ہوتا ہے، اور نہ وہ جہاد کے بارے میں سوچتے، نہ وہ خود علم حاصل کرتے، نہ وہ کسی دوسروں کو بتاتے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ ایسے لوگ حالت نفاق میں مرتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے نہ کسی جہاد میں حصہ لیا، نہ ہی اس کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا ہوئی، وہ نفاق کے ایک حصے پر مرا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جہاد میں حصہ بھی نہیں لیا، کبھی کوئی نہ وہ جماعت میں گیا، نہ اس نے قرآن پڑھا، پورے ٹائم بس دنیا 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 میں لگا رہا، اس نے کوئی دین کا کام نہیں کیا اور بظاہر وہ مسلمان ہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ نفاق پر مرتا ہے۔ جہاد سے منہ موڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی شدید مصائب اور دردناک عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ یعنی جیسے کچھ منافقین جو تھے مدینہ میں، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے ورنہ ہماری جانیں چلی جائیں گی، یا ابھی تو ہمارا جو ہے کھجور پکنے کا ٹائم ہے، یا اس طرح سے کر کے بہانہ بناتے تھے۔ تو جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا، جو اللہ کے راستے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی الجھا دیتے ہیں، اور پھر اس کو شدید مصیبتیں آتی ہیں، اس کے اوپر دردناک عذاب آتا ہے، وہ دنیا میں ہی آتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سی ایسی مصیبت ہے جس کی وجہ سے، کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اسی لیے کہتے ہیں نا، بیمار کا علاج صدقے سے کرو، تو صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، ایک دو صورتیں ہوتی ہیں کسی بھی مشکل کی، جب انسان پر مشکلات آتی ہے، ایک تو مشکلات اس لیے آتی ہے کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کی سزائیں ہوتی ہیں جو دنیا میں ملتی ہیں، اور جب بندہ کوئی مشکل آتی ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو وہ سیدھی سزا ہوتی ہے، اور کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جس سے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ درجات میں بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ تو جو اس طرح کا جہاد نہیں کرتے، جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، تو دنیا میں بھی ان کو شدید مصائب اور دردناک عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نہ تو جہاد میں حصہ لیا، نہ ہی غازی کا سامان تیار کیا۔ غازی کون ہے؟ جو اللہ کے راستے پر نکلتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ غازی کہتے ہیں۔ اور نہ ہی غازی کے اہل عیال کی خبر گیری کی، یعنی اگر کوئی جنگ پہ گیا ہوا ہے، اگر کوئی اللہ کے راستے میں کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کے گھر والوں کی خبر بھی نہیں لی کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی سخت مصائب میں مبتلا فرما دے گا۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں دنیا میں۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے اسے۔